बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इक़दामात की भरमार है और बुनियादी इंसानी हकूक़, सियासी आज़ादियाँ, मीडिया की आज़ादियाँ, अदलिया की आज़ादियाँ तमाम की तमाम सल्ब कर ली गई हैं। और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें, जिस पे हम फ़ख्र कर सकें और जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर इसी डगर पे चलता रहा तो पाकिस्तान में कोई तरक्की होगी, कोई खुशहाली होगी, कोई पाकिस्तान एक फलाही रियासत बन जाएगा। इस बात का इम्कान ना होने के बराबर है अगर हम इसी डगर पर चलते रहे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है अदलिया की, और अदलिया में सबसे ज़्यादा अहमियत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि वाहिद इदारा है अदलिया जो कि आइनी इदारा है और जिसको आइन ये इख्तियार देता है कि वो अगर कोई गैर आइनी इक़दामात हो रहे हैं, गैर जमहूरी हो रहे हैं, गैर कानूनी हो रहे हैं और अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और हमारी आला अदलिया का ये आइनी फरीज़ा है और ये आइनी इख्तियार है कि वो ये काम करे और वो जिसे चाहे उल्टा लटका सकती है। उसके पास इतनी ताकत है, आइन की असल ताकत जो है उसके पास है, आइनी इदारा वो है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस सारे अमल में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फाइज ईसा साहब, वो बिल्कुल उन्होंने अपने आंख कान बंद किए हुए हैं और वो सुम्मुम बुकमुम है और वो किसी भी किस्म की कोई ऐसा एक्ट नहीं कर रहे कि जिसकी बुनियाद पे ये जो आइन शिकन अनासर हैं, कानून शिकन अनासर हैं, जो जमहूरियत के दुश्मन हैं, वो कोई उनको कोई खौफ हो, कोई डर हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। काजी साहब जो हैं वो फैसिलिटेटर हैं वो इस सारी सिचुएशन में, और वो जो चीफ जस्टिस बनने से पहले जो उनका रवैया था, जो उनकी शख्सियत थी, उसके बिल्कुल इस वक्त वो ऑपोजिट हैं। और बड़ी बड़ी गुफ्तगू चल रही है कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं और एक्सटेंशन लेके वो क्या करेंगे, एक्सटेंशन दी जा रही है, एक्सटेंशन ले रहे हैं और उनका पोस्ट टेन्योर पोस्ट की जा रही है। और उन्होंने ये जो इलेक्शन चोरी हुआ, इलेक्शन में धांधली हुई, प्री पोल रिगिंग हुई, पोस्ट पोल रिगिंग हुई और फिर इलेक्शन के नतीजे जिस तरीके से तब्दील किए गए और जो गदर मचा रिटर्निंग अफसरों के जरिए और हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए जो पॉलिस गर्दी हुई, जो ब्यूरोक्रेसी गर्दी हुई, वो सारी की सारी उन्होंने अपनी आंखें बंद किए रखी और बल्कि उन्होंने इस सारे में एक सहूलतकार का किरदार अदा किया। इमरान खान साहब ने पहले भी उनको काफ़ी दफ़ा, सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं बल्कि अदलिया की वकील तंजीमें जो हैं, वकला तंजीमें, वो भी, मीडिया भी उनके ज़मीर को झंझोड़ रहा है, लेकिन उनका ज़मीर जो है वो सोया हुआ है और वो कोई एक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आंखें बंद की हुई हैं, कान बंद किए हुए हैं। हाँ, लंबी लंबी तकरीरें उनसे ज़रूर सुन लें और अगर कोर्ट रूम नंबर 1 की प्रोसीडिंग्स देखें तो आप हैरान होंगे कि वो किसी को बोलने ही नहीं देते। तो ये सिचुएशन इस वक्त है। इमरान खान साहब ने जेल से खत लिखा है और उन्होंने भी थोड़ी सी उन्होंने कहा कि हिम्मत करें और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब से मुखातिब होकर कहा है कि मैं इंतहाई अफसोस के साथ आपके सामने अर्ज करने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की जिन नई पस्तियों पर हम गिर रहे हैं और वो जंगल के कानून के भी बदतरीन, यानी कि जो जंगल का कानून है वो बतदरीज ज़हूर पजीर हो रहा है और कानून का निफाज जो है वो उसका जो वो नापैद है और कदीम नजरिया जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अयाम तू। और उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारी आला अदलिया और आपकी वसातत से और आपकी हिम्मत से जो है आइन के मुहाफिज और इंसाफ के हतमी सालिस की हैसियत से बामानी मुदाखलत नहीं करेगी और अगर मज़कूरा बाला सूरत हाल बरकरार रही तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए इंतहाई मोहलिक होगा और दुनिया का कोई भी हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 7 मामलात में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और जिनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले से ही ज़ेर इल्तवा दरखास्तों का मौजू हैं,
جبکہ دیگر حقائق اور حالات پر مشتمل ہیں جو عدلیہ کی اپنی تحریک پر فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عدلیہ حرکت میں آئے، آپ حرکت میں آئیں اور ان معاملات کو دیکھیں، کیونکہ اب تک جو ہے وہ صورتحال بہت ہی مخدوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 5 سال پہلے قومی احتساب بیورو نے توشہ خانہ سے لگژری گاڑی خریدنے پر میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ اب عمران خان صاحب نے پہلا مسئلہ نواز شریف صاحب کو چھیڑ دیا، تو قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب کو کچھ کریں۔ اگر وہ انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو حدیبیہ پیپر کیس والا، جو حدیبیہ پیپر مل والا کیس ہے، وہ انہوں نے بند کرنا تھا۔ عمران خان صاحب بھی کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جن کے سبب، تو انہوں نے کہا جی کہ توشہ خانہ لگژری گاڑی خریدنے میں میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی شروع کی تھی ذاتی فائدے اور مفاد کے لیے، بے ایمانی اور غیر قانونی ذرائع سے۔ اور انہوں نے کہا کہ لیکن اب اچانک جو ہے وہ سامنے آیا ہے معاملہ اور اس کیس کو بند کرنے جا رہا ہے نیب، جبکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور 25 میں سے 12 گواہوں کے بیانات پہلے ہی ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور نیب پروسیکیوٹر احتساب عدالت کو میاں نواز شریف کو بری کرنے کی تجویز دے رہے ہیں، اور واضح طور پر چوروں کا ساتھ دے کر ہمارے نظام انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور نیب کی طرف سے اپنے کٹ پتلی چیئرمین نذیر احمد بٹ کی ایما پر بے ایمانی، امتیازی سلوک اور دوہرا معیار نذیر بٹ کے طرز عمل کی مکمل انکوائری اور انہیں عہدے سے اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہوں، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو کیس ہے وہ بند کیا جا رہا ہے، اور یہ کیس زرداری صاحب کے خلاف بھی ہے، گیلانی صاحب کے بھی خلاف ہے، لیکن نیب نے کہا کہ نواز شریف صاحب والا کیس بند کر دیں، اور وہ بہت ہی اس میں بڑی باریک واردات کی جائے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بہاول نگر والا سانحہ بہاول نگر کا ذکر کیا انہوں نے کہ ہماری مسلح افواج کی طرف سے پولیس پر تشدد، محکومیت اور پاکستان میں وردی والے چوکس انصاف کی یک طرفہ ریاست پر آنکھیں کھولنے کا کام کرے، کیونکہ جو سانحہ بہاول نگر ہوا وہ انہوں نے کہا جی کہ بہت ہی حیرت انگیز طور پہ ہوا ہے، اور اس لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جوابی کارروائی پر پوری قوم کو نوٹس دے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اگر پولیس کسی ایسے شخص کے گھر پر چھاپہ مارے جسے بندوقوں، ٹینکوں، توپ خانے اور فوجیوں کی حمایت حاصل ہے، تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ ہم سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ جو سلسلہ ہے بس اسی طرح سے چلے گا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایسے شخص کے گھر چھاپہ ماریں اور وہ تگڑا نکلے، یا کسی تگڑے کا رشتہ دار نکلے، یا کسی فوجی کا ہو، تو پھر آپ یہ کام کریں۔ تو پولیس اپنے فرائض کی انجام دہی میں کسی ایسے شخص کو شامل نہیں کر سکتی جو ان کے اوپر کھڑا ہو۔ اس کے باوجود مہینوں تک جب پولیس جو ہے سانحہ بہاول نگر کا انہوں نے ذکر کیا عمران خان صاحب نے کہ پولیس ہمارے نہتے شہریوں پہ، جبکہ دوسری جانب پچھلے 2 سال سے عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 سال سے پولیس گردی جو ہے وہ پورے ملک میں رہی، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اور اس میں ہمارے نہتے شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، توڑ پھوڑ، لوٹ مار، اور یہ سب کچھ کیا گیا، اور مردوں، عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا، ایون کہ عدلیہ بھی نہیں آئی۔ مایوسی کی بات ہے کہ ہمارے عدلیہ ان تمام زیادتیوں کے سامنے قدم رکھنے کے بجائے، یعنی کہ ہمت کرنے کے بجائے، ہمت پکڑنے کے بجائے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے، اور یعنی کہ قاضی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ہمت کریں، آپ تماشائی نہ بنیں، بلکہ آپ لوگوں کو انصاف دیں اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں۔ صرف یہی نہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک سہولت کار کے طور پہ بھی کام کیا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ تو سہولت کاری کر رہے ہیں، جب خواتین، جوان اور بوڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ کمزور جو ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، سنم جاوید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، کے ساتھ بھی ایک کیس میں پھنسایا گیا، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور جب لاہور کے ایک محلے سے تعلق رکھنے والے مقدمے میں ضمانت پر رہا ہوئی تو کئی کلومیٹر دور ان کو کسی مقدمے میں ڈال دیا گیا، یعنی عالیہ حمزہ، سنم جاوید وہ خواتین نہ ہوئی بلکہ سپر وومین بن گئی، اور وہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں، اور وہ ایک وقت میں میاں والی میں بھی دہشت گردی کر رہی ہیں، وہ سرگودا میں بھی کر رہی ہیں، وہ لاہور میں بھی کر رہی ہیں، وہ کراچی میں بھی کر رہی ہیں، وہ پشاور میں بھی کر رہی ہیں۔ تو اس میں اور اس طرح بے گناہوں کو ریلیف دینے کے لیے ذمہ داری اور ایمانداری سے کام کرنے والے چند منتخب عدالتی افسران کو طاقتور حلقوں کی جانب سے فوری طور پر ہٹانے کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی وقار اور گھر کی رازداری کے بنیادی حقوق صرف بندوق کے زور پر نافذ کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، اور عدلیہ کو ان پورے طاقتور لوگوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، عدلیہ سنبھالنے والی نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہمارے آئین کی طرف سے ریاست کے مختلف ستونوں کے درمیان کھینچی گئی جو لکیریں ہیں، اس کی عدم وجود میں جو وہ ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس پہ جو مائٹ از رائٹ جو ہے اس کا ایک جنگل کا قانون ہے
اور جو طاقتور ہے اس کو مزید طاقتور کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہے. اور تشویشناک بات ہے، عمران خان صاحب نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے اس کے بارے میں بتایا. 6 ججوں نے جو کہ تقریباً اس عدالت کی پوری طاقت کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی کہ پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اور آپ کو اور آپ کے سینئر ساتھیوں سے کو تحریری طور پہ شکایت کی کہ ایگزیکٹو کے ارکان بشمول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کرندے کس طریقے سے بلیک میل کر رہے ہیں، اور ایک جج کے بیڈ روم کی مبینہ طور پر خفیہ کیمرے سے جاسوسی کی گئی، اور ایک اور رشتہ دار کے اٹھا کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا رشتہ دار کو. وہ سارے کا سارا واقعہ انہوں نے ذکر کیا. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس کرندوں نے ان کے دوستوں اور خاندان والوں کو ہراساں کیا، اور ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج نے اطلاع دی کہ کریکر پھینکا گیا. وہ سارے کا سارا واقعہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے. اور خط پر دستخط کرنے والے ججوں نے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے لکھا. اور یقیناً اس مداخلت کے پیمانے کو بے نقاب کیا جائے گا اور ظاہر کیا جائے گا ادارہ جاتی طور پر یہ جو ہتھیاروں سے لے افراد کس حد تک ہتھیاروں سے مسلح افراد کو زیر کر رہے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے. ثانیہ بہاول نگر کا انہوں نے کہا نوٹس لیں. آپ 6 ججز نے خط لکھا، اس کا آپ ذکر کریں، اس کا نوٹس لیں، اور یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے عدلیہ کے ججز آپ کو آپ کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، دستک دے رہے ہیں، استدعا کر رہے ہیں، آپ ذرا ہمت کریں، حوصلہ کریں، جاگیں. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. اور انہوں نے کہا کہ لیکن اس پہ سب کچھ خاموشی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پہ خاموشی، اس پہ نرمی، یہ سب کچھ جو ہے وہ پورے کے پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سپریم کورٹ سے سخت مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت ترین کارروائی کی جائے، اور اس سارے معاملات میں جو ہے وہ عدلیہ کی مدد کی جائے، اور تمام طاقت مائٹ از رائٹ کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے. تمام ماتحت عدالتوں کی ان کے متعلقہ زیر نگرانی دائرہ اختیار کے تحت آپ کے زیر نگرانی آتے ہیں. آپ ان کو رہنمائی بھی کریں، آپ ان کو ہمت دیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہوں. آئین کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، ورنہ پھر یہ جو غیر آئینی کام کر رہے ہیں، آئین شکن لوگ ہیں، یہ کل کو آپ تک بھی پہنچ جائیں گے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے ان کے ذرا ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کافی کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے دل میں یہ بھی یقین ہے کہ 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے میری غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری کے نتیجے میں ہونے والے مظاہروں سے منسلک تشدد، آتش زنی اور لوٹ مار کے واقعات کے لیے قید اور مقدمات کی سماعت کرنے والے 90% سے زیادہ لوگ تھے، اور پرامن اور غیر مسلح مظاہرین جنہوں نے کسی بھی قسم کی تشدد میں ملوث نہیں تھے. تاہم ریاست ان تمام مقدمات میں جج، جیوری اور جلاد کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور سب سے پہلے براہ راست فوجی عدالتوں کے ذریعے جس کی آئینی حیثیت سپریم کورٹ اس سے زیادہ عرصے سے پہلے اپنے جو ہے روند چکی ہے اپنے فیصلوں میں، اور ان کو بتا چکی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود فوجی عدالتیں آج بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ ان مظالم پہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جاگیں، اور ایک آئینی پیٹیشن جس میں ایک آزاد، شفاف اور مکمل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. حقیقت میں 9 مئی کے تشدد کو کس نے اکسایا، اور اس کا ارتکاب کس نے کیا، اور کس نے اس کا منصوبہ بنایا، کس نے ڈیزائن کیا، اور کس نے غفلت سے برتی، اور کس نے یہ تشدد پہ اکسایا، اور کس نے تشدد کو ہونے سے نہیں روکا. یہ سارا انہوں نے کہا کہ یہ معاملات آپ کے سامنے پڑے ہیں، پیٹیشن پڑی ہے، اور 25 تاریخ سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. مئی 2023 جو ہے وہ اس مکمل ہو چکا ہے، کوئی حرکت نہیں ہوئی. تو یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے پاس ہیں، آپ ترجیحی بنیادوں پہ ان مقدمات کو سنیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ 17 فروری 2024 کو پھر کمشنر راولپنڈی نے جو پریس کانفرنس کی تھی، پورے کا پورا ڈویژن کا نتیجہ تبدیل ہو گیا اور چوری کر لیا. راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک جو کہ 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 26 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، یہ سارا کچھ کمشنر راولپنڈی نے کہا. اور اس میں چیف جسٹس کا نام بھی ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی ہے. اس کا انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے جعلی مہروں کی مدد سے اپنے حلقوں میں 70 ہزار کی لیڈ کو ختم کیا گیا، تبدیل کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اور لیکن ابھی تک آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اس لیے جناب انہوں نے کہا جو جیتے ہیں وہ بھی اور جو ہارے ہیں وہ بھی سب حیران و پریشان ہیں. تو اس لیے عوام کی نظروں سے اصل نتیجے غائب ہیں، اور سپریم کورٹ اس معاملے میں اتنی بے بس ہے کہ اسے بنیادی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے عوامی اہمیت کا معاملہ ہی نہیں سمجھتی. اور ایک پوری قوم جس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے،
उसके बारे में सख्त रवैया अख्तियार करने के बजाय आप जनाब खामोश हैं, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई बहुत सारी दरखास्तें पड़ी हैं आपके पास, और जनाब उन दरखास्तों को, उन आईनी दरखास्तों को आप सुने और सुनकर ईमानदारी से, मुंसिफाना और कानून के मुताबिक जो है इलेक्शन नहीं करवाए गए, उस मामले को टेकअप करें और सारी चीज़ों को देखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के मामले पर भी जिस तरीके से उन्होंने 2 नंबरी की, उसको भी आप देखें, और आपका ये फर्ज बनता है, आपके पास दरखास्तें पड़ी हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि खासतौर पे उन्होंने कहा कि हर ईवान नामुकम्मल था, इसके बावजूद वो इलेक्शन भी हो गए, वजीर आजम भी बन गए, सब कुछ हो गया, एक जाली निज़ाम कायम कर दिया गया, और मखसूस नशिस्तों वाला मामला अभी तक वहीं पड़ा है। आपका ज़मीर पता नहीं कब जागेगा, और आपकी जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मज़कूरा बाला अहम मामलात में से हर एक के सिलसिले में गैर संजीदगी और आईनी बहरान को है वो बढ़ावा मिला आपकी तरफ से। आपने चूंकि कोई इक़दामात नहीं किए इसलिए, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस की सूरत में रियासत के गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपने मुख्तलिफ फोरम्स पर इस बात की वजाहत की कि आपके वालिद मोहतरम कायदे आज़म के करीबी साथी थे मोहम्मद अली जिन्ना, और किस तरह वो दो तारीखी शख्सियात ने एक जैसे असूलों और इक़्तिदार की हमायत की। इस तरह गुज़श्ता साल आईन पाकिस्तान के निफाज की 50वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए आपने अवाम के सामने आइन को हाथ में थामा और ऐलान किया कि ये खिताब आपकी रहनुमा है, कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ये है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारी आबादी की अक्सरियत जो है वो है इस वक्त मुंतज़िर है, और रियासत के गज़ब का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब आप जागें और इस पे एक्ट करें। दुनिया एक ख़तरनाक जगह है, बुराई करने वालों की वजह से नहीं, बल्कि इन लोगों की वजह से जो देखते हैं और कुछ नहीं करते। जनाब काजी फाइज ईसा साहब को उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कौल लिखा है, और यहाँ पे इमरान खान साहब ने अपना ख़त्म किया है बयान और अपना ख़त। तो ये है सिचुएशन जनाब, सूरत हाल ये है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।